صاحب ایک بہت ہی معتبر شاعرہ کے شوہر نامدار ہیں. آپ ان کی شخصیت، صلاحیت، علمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ کس شخصیت نے ان کا انتخاب کیا ہے. محترمہ انا دہلوی صاحبہ کے شوہر نامدار جناب یس یو ظفر صاحب، جو ذاتی طور پر. وعلیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں بتا دوں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا حکم تھا، پہلی مرتبہ اس آپ دیار میں حاضری ہے. حالانکہ میرا تعلق دیوبند سے بہت پرانا ہے، میری ننیال دیوبند کی ہے. بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، مطلب برائے مطلب ہے، ستم تو یہ ہے مسلسل بھٹک رہا ہوں. ستم تو یہ ہے مسلسل بھٹک رہا ہوں میں. ستم تو یہ ہے مسلسل بھٹک رہا ہوں میں، نہ جانے کیسے سفر پر نکل پڑا ہوں میں. کیا کہنے، نہ جانے کیسے سفر پر نکل پڑا ہوں میں. اور حضرات جس شعر کے لیے میں نے مطلع کی زحمت آپ حضرات تک دی، اب آپ شعر دیکھیں کہ تیرے جمال کی تشریح غیر ممکن ہے. تیرے جمال کی تشریح غیر ممکن ہے. تیرے جمال کی تشریح غیر ممکن ہے، الجھ کے چاند ستاروں میں رہ گیا ہوں میں. بہت اچھا. تیرے جمال کی تشریح غیر ممکن ہے، الجھ کے چاند ستاروں میں رہ گیا ہوں میں. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور دیکھیں کہ ہنسی نظارہ بھی وہم و یقین کو چبھتا ہے. کیا کہنے، ہنسی نظارہ بھی وہم و یقین کو چبھتا ہے، وطن سے دور مکاں بھی مکی کو چبھتا ہے. بہت اچھے، بہت. اور شعر جس کی وجہ سے مطلب آپ تک پہنچا، شعر دیکھیے کہ ہزار داغ ہوں روشن تمہارے ماتھے پر. ہزار داغ ہوں. مجھے لگنا چاہیے کہ دیوبند میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ ہزار داغ ہوں روشن تمہارے ماتھے پر، بغیر عشق کا سجدہ زمیں کو چبھتا ہے. ہزار داغ ہوں روشن تمہارے ماتھے پر، بغیر عشق کا سجدہ زمیں کو چبھتا ہے. حضرات ایک مطلع دو تین شعر اور دیکھیے کہ جب موسم بہار میں کانٹے مہک گئے، جب موسم بہار میں کانٹے مہک گئے، پھر کیا ہوا جو پھولوں کے چہرے لٹک گئے. پھر کیا ہوا جو پھولوں کے چہرے لٹک گئے. اور شعر دیکھیے، بوڑھا درخت کانپ کے خاموش رہ گیا. بوڑھا درخت کانپ کے خاموش رہ گیا، پتے ہوا کے ساتھ بہت دور تک گئے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور حضرات دیکھیے کہ 1400 سالہ زندگی، ان کے کردار، آج کا المیہ، آج کے حالات. یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. دیکھیے، اشارے اور کنایوں کی زبان کو ہی غزل کہا جاتا ہے. شعر آپ تک پہنچاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ دیوبند والے اس کی حفاظت کریں گے. شعر دیکھیے کہ جگنو کی کیا بساط تھی سورج کے سامنے. جگنو کی کیا بساط تھی سورج کے سامنے. جگنو کی کیا بساط تھی سورج کے سامنے، ہاں رات ہو گئی ہے تو یہ بھی چمک گئے. بہت اچھے، واہ. جگنو کی کیا بساط تھی سورج کے سامنے، ہاں رات ہو گئی ہے تو یہ بھی چمک گئے. بہت اچھے ظفر صاحب، واہ واہ. شعر دیکھیے کہ جس راستے پہ چل کے گزاری تمام عمر، جس راستے پہ چل کے گزاری تمام عمر، یہ کیا ہوا کہ آج اسی پر بہک گئے. یہ کیا ہوا کہ آج اسی پر بہک گئے. واہ. حضرات ایک غزل کے چند شعر آپ حضرات کی خدمت میں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ دل عجب ہے کہ کوئی بات بتاتا بھی نہیں. کیا کہنے، دل عجب ہے کہ کوئی بات بتاتا بھی نہیں، کھل کے روتا بھی نہیں، ہنس کے دکھاتا بھی نہیں. بہت اچھے، بہت. دل عجب ہے کہ کوئی بات بتاتا بھی نہیں، کھل کے روتا بھی نہیں، ہنس کے دکھاتا بھی نہیں. اور حسن مطلب دیکھیں کہ جھیل میں اترے پرندوں کو اڑاتا بھی نہیں. کیا کہنے، جھیل میں اترے پرندوں کو اڑاتا بھی نہیں، اور خواب بھیگی ہوئی پلکوں پہ سجاتا بھی نہیں. خواب بھیگی ہوئی پلکوں پہ سجاتا بھی نہیں. اور شعر آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. کیا پتا کیسے تعلق میں درار آئی ہے. واہ واہ. ادے پرتاپ جی شعر دیکھیے، کیا پتا کیسے تعلق میں درار آئی ہے، خود وہ آتا بھی نہیں، مجھ کو بلاتا بھی نہیں. کیا پتا کیسے تعلق میں درار آئی ہے، خود وہ آتا بھی نہیں، مجھ کو بلاتا بھی نہیں. شعر جنگ جاری ہے شب و روز اکیلے پن سے. کیا کہنے، جنگ جاری ہے شب و روز اکیلے پن سے، روٹ جائیں
تو ہمیں کوئی مناتا بھی نہیں، بہت ٹوٹ جائیں تو ہمیں کوئی مناتا بھی نہیں۔ اور آخری شعر اس کے بعد اجازت دیکھیے کہ زندگی اپنی ہے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح، کیا کہنے، زندگی اپنی ہے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح، کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔